السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سیریز چل رہی ہے اور آج اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے. اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھی ہیں تو آپ چینل پہ جا کے اس کی باقی کی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اس کی آگے کی بھی ایپیسوڈز دیکھنی ہیں تو پلیز ڈو وزٹ, آپ کو نظر آ جائیں گے. تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا مزے کا ٹاپک چل رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ماہ جو ہے, یہ جو منتھ ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ دس ٹاپک. اگر میں ابھی آپ سے بات بولوں کہ جی آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے, تو شاید آپ مجھے کہیں کہ بریانی. جیسے این ایگزامپل, یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں. کیا آپ مجھے کہیں گے جی بریانی, میں کہوں کیا آپ ابھی کھا سکتے ہیں یہ بریانی؟ تو کہیں نہیں, ابھی نہیں کھا سکتے کیونکہ ابھی تو روزہ ہوگا. پھر کب کھا سکتے ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے باوجود بھی آپ نارمل دنوں میں تو وہ چیز کھا سکتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں کنٹرول کر رہے ہیں, یہ ہے مقصد. تو یہ جو ایک مہینہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنی وشز کو, اپنی ڈیزائرس کو جو ہم کنٹرول کر رہے ہیں, تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ منتھ جو ہے, یہ جو ماہ جو ہے, یہ اگر صرف کنٹرول کرنے کا نام ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہفتے کے لیے کہتا ہے کہ جو روزے رکھ لو, ایک ہفتے میں بہت ہے, کافی ہے. ایک ہفتے سے زیادہ روزے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک ہفتے سے زیادہ روزوں کی ضرورت پڑ گئی, اور یہاں تک ایک ہفتے کے بجائے 4 ہفتے کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ نے اس منتھ کو بڑا کر دیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا, اور وہ کیا مقصد تھا کہ ہم کنٹرول کے ساتھ اپنے آپ کو ان ساری خواہشات کے ساتھ ڈیٹیچ کر لیں. مطلب یہ پرپز ہے اس کا, کیونکہ اگر ورنہ تو ایک ہفتے کے لیے روزے کافی تھے. ایک ہفتے کے لیے روزے انف کیوں نہیں ہوئے, اور اس کو جو نا 4 ہفتوں کے لیے ہمیں کیوں کھینچ دیا گیا, بڑھا کر دیا گیا, تاکہ ہم ہر وہ خواہش جو ہمارے دل میں امٹتی ہے, جو ضرورت سے زیادہ ہے, جو خواہشات جو نا وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں, ان ساری خواہشات کو اپنے آپ سے جو نا ہم ڈیٹیچ کرنا. یہ تھا پرپس. اب اگر میں یہ کہوں کہ روزے کا کانسیپٹ جو ہے, وہ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کنٹرول سے بڑھ گیا. اب کیونکہ ہمارا پہلے کے 7 دن نکل چکے ہیں, پہلے کا ہفتہ نکل چکا ہے, وہ بڑھ چکا ہے وہ ٹائم, اور بڑھ کر اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے ڈیٹیچ کرنے کا وقت آ گیا. تو یہ زیادہ صحیح ہوگا. اچھا, اب خواہشات کیا کیا ہیں؟ خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں. مردوں کی خواہشات الگ ہیں, خواتین کی خواہشات الگ ہیں, بچوں کی خواہش الگ ہے, ہر ایک کی خواہش ایک الگ ہے. مطلب جو امپلائی ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ باس بن جائے, اور جو باس ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ اس سے اوپر بن جائے, اس سے اوپر ہو جائے. یا پھر اس کے علاوہ بھی یہ جو پاور گیم ہے, اصل میں جو گیم ہے جو ہمارے رشتوں میں ہوتا ہے, وہ دراصل جو ہے وہ پاور کا گیم ہے. اور وہ پاور کا گیم اس طریقے سے میں کہوں گی کیونکہ شوہر جو اپنا جہاں پہ بھی رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی, خاص طور پہ ریلیشن شپ میں, کہ جہاں پہ بھی رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے. وہ کیسا کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے؟ آئیدر فرام ہسبینڈ سائڈ, کہ وہ اتنا زیادہ اپنی وائف کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا وائف کی طرف سے جو ہے وہ آیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ اوورلی, یا بچے جو ہے نا پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کے کنٹرول میں آ گئے. اور بچوں کی ہر بات, اگر بچے کہہ رہے ہیں صبح ہے تو صبح کہہ رہے ہیں, رات ہے تو رات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بغیر فون دیکھے جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھائیں گے, تو پیرنٹس وہ بات بھی مان رہے ہیں. اگر وہ کہیں گے بغیر ٹی وی دیکھے ہم یہ نہیں کریں گے, تو بچوں کی ہر بات مان رہے ہیں. تو بچوں کے کنٹرول میں پیرنٹس ہیں. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا نظام اگر کہیں سے گڑبڑ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ پاور سے گڑبڑ ہونا شروع ہوتا ہے. کہ جب یہ ساری لڑائیاں دنیا میں جتنی بھی ہیں وہ سب پاور کی لڑائی ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں دیکھیں پاور کی لڑائی ہے. آپ کسی جگہ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں, کسی جگہ جاب پہ کام کر جا رہے ہیں, کیا ہو رہی ہے اصل میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ پاور کے ہیں. کہ جس کے پاس ہائر اتھارٹی ہے, جس کے پاس زیادہ پاور ہے, وہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو مقصد ماہ رمضان ہے وہ یہی ہے کہ جو ہائر اتھارٹی ہے صرف وہی کنٹرول کرے, اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں کنٹرول نہ کرے. تو وہ ہائر اتھارٹی کیا ہے؟ وہ ہائر اتھارٹی جو وہ اللہ کی ہے. اور اگر میں کہوں کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا شروع کروں تو سورہ آل عمران میں
اور ورس نمبر 103 میں بھی جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی اور سے ڈریں، نہ کسی اور کی عبادت کریں، اور نہ کسی اور سے محبت کریں اس حساب سے جس حساب سے آپ جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کریں۔ آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، کسی سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے زیادہ محبت کر رہا ہے اس بندے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ اگر میں کہوں کہ جی میں ایکس وائی زیڈ کسی سے بھی محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں اس کی محبت میں دنیا بھول گئی، اور میں ایسی دنیا بھولی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وقت نماز ہو گیا نہیں ہوا، اور ہوا تو کس وقت ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب میں اس حد تک پہنچ گئی کہ میں ساری چیزیں بھول گئی اور اپنے رب کو بھول گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے بھول گئی نا، میں اب تمہیں بھول گیا ہوں، اور میں تمہیں ایسا بھولوں گا کہ جو تمہاری خواہش ہے نا اس کو میں تم سے جو ہے نا ڈیٹیچ کر دوں گا، اور اس کو میں اس طریقے سے ڈیٹیچ کروں گا تم سے کہ تم روتے رہو گے، تم گڑ گڑاتے رہو گے، تم سب کچھ کرو گے، لیکن تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت زیادہ کہ اگر ہمارے اپنے سراؤنڈنگز میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم ایک چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، مانگے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے، وہی چیز چاہیے، سیم بھی ایگزامپل دے رہی ہوں، وہ نوکری چاہیے، یا اولاد چاہیے، یا لڑکا چاہیے، یا لڑکی چاہیے، یا ایڈمیشن چاہیے، چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز، اگر ہم اس چیز کو مانگے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ پرائرٹائز کر دیا کہ ہم نے اپنی ساری عبادتوں کو ایک جگہ کر دیا، اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ سب سے آگے رکھا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پڑھائی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہی یاد نہیں رہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، ان کو یہی یاد نہیں رہتا ہے کہ ان کو اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے تو ریزلٹس بہت اچھے آنے چاہیے، کیونکہ ہم تو نماز بھی جو ہے نا وہ ہم تو بہت اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنا سارا وقت جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی کو لگا دیا۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ ماہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشوں سے ڈیٹیچ کرنا ہے، یہی اصل مقصد ہے ماہ رمضان۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر یہ ہے ایک پانی کا گلاس جو میرے ہاتھ میں کافی دیر سے موجود ہے، اور پیاس کس کو نہیں لگتی، سب کو لگتی ہے، لیکن اگر میرے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے یہ پیاس، یہ پانی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے کہ میں روزہ نہ رکھ پاؤں، تو میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گی کہ پھر اس کے بعد مجھے پانی پینا بند ہو جائے گا، میرا پانی پینا منع ہو جائے گا میرا۔ بتا کیا رہی ہوں، یہ چھوٹی سی اگزامپل۔ تو اگر دوبارہ سے آتے ہیں اسی چیز کی طرف کہ کنٹرول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آئدر ان یور ریلیشن شپس، کسی بھی ریلیشن شپ میں، چاہے امپلائی کا ہو، دوستوں کا ہو، دوستوں میں بھی اگر آپ کا جو نا بہت زیادہ تو دوستوں بیہیویئر چاہے کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی رشتے میں ہو، اگر وہ کنٹرولنگ بیہیویئر، وہ بیہیویئر آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اصل میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ریممبر ون تھنگ، آج کی سیکھ کیا ہے مینٹل ہیلتھ کے حساب سے، کہ اس منتھ میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں رہ سکیں، اور اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں، اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ جو نا وہ اٹیچ ہو سکیں۔ اور یہی کانسیپٹ جو جاپنیز کانسیپٹ کہا جاتا ہے ایکا، وہ بھی جو یہی کانسیپٹ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ اگر ہمارے اندر یہ ٹریٹ موجود ہے، پرسنالٹی میں ٹریٹ موجود ہے کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں اور کنٹرول کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بات ذرا یاد رکھیے گا کہ جب پتنگ کی ڈور کو ٹائٹ کیا جاتا ہے نا تو پتنگ کٹ جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ ٹائٹ کریں گے، جتنا زیادہ کھینچیں گے، جتنا زیادہ کنٹرول میں رکھیں گے، وہ اتنی تیزی سے جو اڑیں گے۔ اگر چھوٹے سے میں پرندے کو مستقل جو ہے نا وہ قید میں رکھنا شروع کر دوں، تو وہ سب سے پہلے جیسے ہی اس کو جو ہے نا وہ آزادی ملے گی، وہ اڑ کے فوراً بھاگے گا۔ لیکن اگر اس پرندے کو میں کھلا چھوڑ دوں، اپنے ساتھ رکھوں، پیار دوں اور محبت سے اس کے ساتھ رہو، تو وہ پرندہ اگر بے شک اس کا دروازہ کھلا رہ بھی جائے گا تو بھی وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ، خاص طور پہ لیڈیز کے لیے، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں، اینڈ دے تھنک کہ اگر وہ کنٹرول میں رکھ پائیں تو ان کے ہسبینڈ ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ بھائی جن کو ادھر ادھر جانا ہوتا ہے نا، ان کو آپ کے کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں،
کیونکہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی کہہ چکی ہوں کہ چیٹنگ کوئی فلو نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کہ جو ایک کو لگی ہے تو سب کو لگے گی، اور یہ ایک چوائس ہوتی ہے، وہ بہت غلط چوائس ہوتی ہے، اور جو اس طریقے سے رہتی ہے. اسی طریقے سے ہسبینڈس کو بھی میں ایڈوائز دیتی ہوں یہی بات کہ اگر آپ اپنی وائف کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ریممبر ون تھنگ کہ وہ سفوکیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایسا ریلیشن شپ جہاں پہ آپ کا اسپاؤس سفوکیٹ کر رہا ہے، سفوکیٹ ہو رہا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، کتنا عرصہ وہ رہ لے گا، کتنے عرصے آپ کے ساتھ رہ لے گا. تو ایک بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے، اور کیونکہ اگر کوئی اور ریلیشن شپ اس سے بہتر ہوتا تو پروردگار عالم اس کو خلق کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس ریلیشن شپ کو سب سے پہلے خلق کیا ہے تو اس کا ریزن ہی یہ، جو آدم و حوا کو خلق کیا ہے، اس کا ریزن ہی یہ ہے تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. نہ ماں بیٹے کا ریلیشن شپ اچھا ہے، ماں و بچوں کا، نہ کسی کا بھی، بہن بھائی کا، کسی کا بھی. اگر اس سے اچھا کوئی اور ریلیشن شپ ہوتا تو اللہ پہلے اس کو خلق کرتا، کیونکہ وہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، سب پہچانتا ہے، اس کو سب کی خبر ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا سب سے خوبصورت ریلیشن شپ ہے. تو اللہ نے یہ ریلیشن شپ آپ کے لیے بہترین ریلیشن شپ بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے. اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو اچھے طریقے سے رکھیں، اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے فلو میں جائیں، اس کے ساتھ ڈی اٹیچ اس طریقے سے ہوں کہ آپ کو جو اٹیچمنٹ ایشوز جو ہو رہے ہیں، جو اٹیچمنٹ اسٹائلس کے جو ایشوز ہمارے سامنے آج کل کے زمانے میں سائیکالوجی میں نظر آتے ہیں، وہ ساری ایشوز نہ ہوں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.